حرام ہی ہے نا، نماز چھوڑنا حرام ہی ہے. اسی طرح سے وہ جن اسے لوگوں سے کہتا ہے، ہم نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے کہ فلانے بابا کی درگاہ پہ چلو تو ہم چلے جائیں گے. کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ ہمارے ہاں جہاں میں پڑھتا تھا وہاں پر ایک آئی عورت، اس کو وہاں پہ قبر کے پاس جھومتے ہیں، وہاں جن آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. تو وہ جب اس کے بال ہم لوگ کیا کرتے تھے، اگربتی اس کے ناک کے پاس رکھتے تھے، ایسے ہی کھڑے رہتے تھے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو اگر جن ہوتا تو وہ جھومنا شروع کرتی ہو، اور اس کے بعد میں جناب عالی شروع، پوری جیسے کہ پمپنگ سیٹ چالو ہو جاتی ہے وہ چالو ہو. اکثر عورتیں ہی آتی تھیں نالائق، ان سے پوچھو تو ان عجیب و غریب وہ بات بتاتی، یہ فلانی جگہ استنجا کر دی، یہ حیض کا کپڑا فلانی جگہ پھینک دی، یہ فلانا کام کر دی، یعنی گندی باتیں، گندی چیزیں. تو ایک جن تھا، وہ کہتا تھا میں یہاں نہیں چھوڑوں گا، میں یہاں نہیں چھوڑوں گا، میں غازی بابا کے یہاں جاؤں گا. غازی بابا کے یہاں، غازی بابا جانتے ہیں؟ غازی بابا نہیں جانتے؟ بہرائچ شریف میں غازی میاں ہیں، 17 سال میں مرے تھے وہ، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ان کو بالے میاں کہا جاتا ہے، یعنی کنوارے ہی مر گیا وہ. ہم وہاں جائیں گے، وہاں دیونی کے وہ رکھے ہوئے ہیں، بندے کان کی بالیاں دیونی کی رکھی ہوئی ہیں. آپ تعجب کریں گے کہ سونے چاندی کی ہیں؟ نہیں، او اتنا بڑا پتھر کا سلہ ہے بھیا، ہم نے تو دیکھا ہے. کہتے ہیں یہ سل اسی وقت اٹھے گا. چکی ہے، چکی جیسے چکی نہیں ہوتی پیسنے کی، اس کی دگنی چکی ہے وہ، اتنی موٹی. کہتے ہیں یہ غازی بابا کی خدمت کرتی، دیونی تھی یہ، یعنی وہاں رہتی تھی اور پھر جو ہے وہ مر گئی. تو وہ کان میں پہنتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ چکی کوئی نہیں اٹھا پاتا ہے، اگر کوئی یا غازی پیر کہہ کے اٹھائے تو وہ اٹھتا ہے. دیکھیں وہاں بھی اللہ تعالیٰ، یعنی یہ شیطان اس سے شرک کام کروا رہا. اللہ کو پکارنے کے بجائے وہ جو ہے ان پیروں مردوں کو پکارے تو اٹھ جاتی ہوگی بھائی. تو بہرحال، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے جنات حرام کاموں کا حکم دیتے ہیں. شیطان، چل فلانے بابا کے ہاں چل، فلانے چلے پہ کر تعزیہ بنا، یہ کر وہ کر، نیاز دے، اتنے بکرے ذبح کر، ہمارے فلانے بابا کے نام سے اتنے مرغے لا، یہ کر وہ کر، دنیا بھر کے حرام کاموں کا حکم دیتے ہیں. تو یہ ضرورت ہے نا بھائی اس بات کی کہ ہم آپ کے سامنے یہ حقیقت کھول کے رکھیں کہ نہیں. اسی طرح سے دشمنان اسلام جو ہیں، چاہے وہ کرسچن ہوں یا غیر قوم کے لوگ ہوں، وہ مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے جادو کرتے ہیں، جن بھیجتے ہیں، ان سے حرام کام کرواتے ہیں. چنانچہ ان سے پوجے کرواتے ہیں، مندروں میں بھی جاتا، پوجا کرتا، پاٹ کرتا، لوگ سمجھتے ہیں اس کے اوپر جنات ہے، اور اس طرح سے اسے غلط کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی بس یہ تو جو ہے ہمارا دین، ہمارا مذہب اختیار کر لیا، یعنی کسی بہانے سے مسلمانوں کو تنگ کیا جاتا ہے. اور چونکہ اس موضوع پر ہمارے مولانا حضرات زیادہ بولتے بھی نہیں ہیں، اور جو بولیں کیسے جب اس میں خود وہ ننگے ہیں، تو دوسروں کو ننگا کیسے کہیں گے؟ زیادہ تر مولوی یہ سب کام کرتے ہیں، یا زیادہ حافظ جی لوگ ہوتے ہیں، ہے نا، یہی کام کرتے ہیں. 10 پارے حفظ کر لیے، پورا قرآن حفظ، کوئی دھندا نہیں ملا تو بس دعا تعویذ کے دھندے. آپ دیکھیں بامبے میں، آپ کراچی میں، کہیں بھی دیکھیں آپ، جناب عالی خوب دھندے چل رہے ہیں. جناب عالی اچھی سے اچھی، وہ فقیر اس کی بیوی وہاں مر رہی ہے، یہاں بامبے میں بیٹھ کے، کراچی میں بیٹھ کے وہ دھندے چالو کیا ہوا، اور خوب کمائیاں اس سے ہو رہی ہیں. تو غرض آئیے سب سے پہلے ہم یہ جناتوں کی یہ حقیقتوں کو سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جنات ہیں بھی یا نہیں ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس قرآن کریم اور ایک حدیث آپ سمجھنے کے لیے کافی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناتوں کا وجود موجود ہے، جناتوں کا وجود ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، سورہ احقاف آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول، اور جب ہم نے متوجہ کیا آپ کی طرف جناتوں کی ایک جماعت کو جو آپ سے قرآن سن رہے تھے، یعنی جناتوں کی ایک جماعت آپ سے قرآن سن رہی تھی. تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جنات جو ہے یہ قرآن پڑھتے اور پڑھاتے، اور حدیث بھی آ رہی ہے وہ میں بتاؤں گا. اسی طرح سے قرآن کریم میں کئی جگہیں ہیں، سورہ انعام کے اندر موجود ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ جن ہے، اسی طرح سے سورہ جن، جو ان تمام صورتوں کے اندر موجود ہیں جنوں کے قصے، جنوں کے واقعات. تو یہ
آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنوں کا وجود ہے. جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ جھوٹے ہیں, وہ کذاب ہیں. ہمارا اللہ یہ کہتا ہے جن ہیں, جناتوں کو پیدا کیا. اسی طرح سے صحیح مسلم کی روایت میں حدیث سے دلیل لیں. حدیث میں صحیح مسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, ذات لیلۃ, ایک رات, ففقدناہ, تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات گم پایا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے لیکن پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا. تو ہم نے آپ کو وادیوں میں, گھاٹیوں میں, پہاڑیوں میں, مکے کی گلی گلی میں ڈھونڈا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے. تو ہم نے سوچا کہ آپ کو کوئی ضرور تکلیف پہنچی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو اغوا کر لیا گیا یا تو آپ کو قتل کر دیا گیا. غرض کی وہ رات ہم نے بہت بری رات گزاری, بڑی بری رات گزاری. صبح جب ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ ہیرا پہاڑی کی طرف سے چلے آ رہے ہیں. اللہ, آپ ہیرا پہاڑی کی طرف سے چلے آ رہے ہیں. اور یہ بیچارے عاشقان مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کو دیکھ کر کے جو جیتے تھے, یہ دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, کہنے لگے فقلنا یا رسول اللہ فقدناک فطلبناک فلم نجدک فبتنا بشر لیلۃ بات بها قوم. اللہ کے نبی, ہم نے آپ کو گم پایا اور ہم نے آپ کو ڈھونڈا, تلاش کیا لیکن آپ کو ہم نہ پائے. ہم نے یہ رات اس قوم کی طرح گزاری ہے جو سب سے مصیبت اور پریشانی میں رہ کر کے وہ رات وہ قوم گزارتی ہے, بڑی بری رات گزاری ہے. فقالا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی داعی الجن, اتانی. اچھا چلو میں ترجمہ بتاتا ہوں, مجھے ایک بات آ جاتی ہے ذہن میں, وہ میں اشارہ کرنا چاہتا تھا, بہرحال ابھی میں بتاتا ہوں. فاتانی داعی الجن, تو میرے پاس جناتوں کا ایک گروپ آیا, ایک آدمی آیا. فذهبت معه, تو میں ان کے ساتھ گیا. فقرات علیہم القرآن, تو ہم انہیں قرآن پڑھ کے ہم نے انہیں سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے اور ہمیں کو بلا کے لے گئے تو ہم نے انہیں قرآن سنایا. یہاں پر ایک بات آپ دیکھیں اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج کل ایک بات آئی ہے, میں نقط بیان کر کے نکل جاتا ہوں, میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. یہ بتائیں, یہ جو ہمارے جنہیں ہم ولی اللہ صوفیہ سمجھتے ہیں, جنہیں ہم نے بزرگان دین کہا ہوا ہے, اور جن کے بارے میں غوث پاک رکھ لیں آپ, چلیں ہم منڈی پکڑ لیتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کو مثال میں لے لیتے ہیں. کیا شیخ عبد القادر جیلانی یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے افضل ہیں؟ آپ بتائیں. شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے ہمارے اس دور کے جو مشرکین ہیں, قبر پرست, بیچارے بھی کہہ دو, مسکین ہیں, علم نہیں. کیوں, اگر علم ہو جائے تو یہ صحیح راستے پہ آ جائیں. ان کے مولوی انہیں علم ہی نہیں دیتے ہیں. یہ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ غوث پاک پوری کائنات کے اندر ان کا حکم چل رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے. وہ 12 برس کی کشتی بھی واپس لا رہے ہیں. چنانچہ فوٹو دکھایا گیا, فوٹو میں پتہ ہے غوث پاک کی تصویر دکھا کر کے وہ کشتی ڈوب رہی ہے, نیچے سے غوث پاک اٹھا کر کے اس کو باہر لا رہے ہیں. یہ فوٹو بکتے ہیں جناب, ہندوستان میں, پاکستان میں یہ بک رہے ہیں. اور اسی طرح سے یعنی حکمرانی چل رہی ہے, فلانے کے شیروں پہ حکمرانی ہے, دریاؤں پہ حکمرانی ہے, جانوروں پہ حکمرانی, جو کچھ بھی ہے سب کچھ ہے, سب کچھ. یہ بزرگ حضرت عبداللہ ابن اور غیب جانتے ہیں, دلوں کی بات جانتے ہیں. آج بھی پکارو یا غوث المدد تو بغداد سے ہندوستان پہنچ جاتے ہیں, سن لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عاشق جو نبی کا چہرہ دیکھے بغیر چین اور سکون آئے, کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی یہ رات ہم نے بڑی بری گزاری, ہم نے تلاش کیا پائے. ان بیچاروں کو علم غیب تو نہ ہوا, جو نبی کے صحابہ تھے, جو نبی کے دوست تھے, انہیں تو کسی طرح سے نہ معلوم ہوا کہ ہمارا نبی جس طرح ہمارا رسول بن کے آیا تھا, اسی طرح سے ایک دوسری قوم جنات بھی ہے, ان کا بھی آقا بن کے آیا تھا, ان میں قرآن پڑھنے گیا ہے, انہیں قرآن سنانے گیا ہے. جس طرح سے انہیں ہمارے نبی ہیں اس طرح ان کے بھی نہیں. ان بیچاروں کو تو نہ معلوم ہوا, ان بیچاروں کو جو صحابی تھے انہیں تو نہ پتا چلا. ان رکابیوں کو بڑی اچھی طرح سے معلوم ہو جاتا ہے. صحابی نہ جانے, رکابی پھٹ سے سمجھ جائیں کہ جناب علی یہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ ولی اللہ فلانے ہے. نہیں, بات سمجھ میں آ رہی نہیں. آپ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جناب. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایسے ایسے واقعات ہیں جو ان کے ان عقیدوں کو باطل کرتے ہیں. یہ صحابہ کو نہیں مانتے, اللہ کی قسم. اب دیکھیں صحیح مسلم کی روایت کھلی ہوئی بات ہے کہ نہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں, چھوڑیں آپ. یہ ایک نقطہ تھا جو میں بتانا چاہتا تھا. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میں نے آپ کو نہیں پایا, تلاش کیا, صبح اللہ کے نبی آئے تو پہنچ گئے. اللہ کے نبی ایسا ہوا. انہیں تو معلوم ہو جانا چاہیے, علم غیب تو انہیں بدرجہ اولا ہونا چاہیے. کیوں نبی کے زمانے میں رہ رہے ہیں, جبریل آ رہے ہیں, وہی اترتی تھی, سب کچھ دیکھتے تھے نبی, سب کچھ. وہ خیر القرون سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ تھے.
لیکن انہیں علم غیب نہ ہوا. یہ پدی کے شوربے، اب آپ بات آتی ہے تو کہنا پڑتا ہے، معاف کیجیے گا ذرا. تو انہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے، ان کے بزرگوں کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے. اللہ خیر چھوڑیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ایسا معاملہ تھا. تو اللہ کے نبی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فانطلق بنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کے گئے اور انہوں نے ان کے علامات، جہاں بیٹھے تھے وہ لوگ، ان کے نشانیاں، وہ آگ جلائے ہوئے تھے اجالوں کے لیے، وہ جلی ہوئی آگ کے کوئلے وغیرہ بھی، نشانیاں بھی دکھائے. آپ نے فرمایا میں یہیں تھا رات کو. سوچیں اللہ اکبر. وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہیں رات کو تھا انہی لوگوں کے درمیان میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان لوگوں نے سوال بھی کیا. انہوں نے سوال کیا کیا؟ کہنے لگے کھانے پینے کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کو بھی تعلیم فرما رہے ہیں کہ کھانے ہونے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم کل عزم ذکر اسم اللہ علیہ یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جناتو، ہماری امت کے جو لوگ ہیں، انسان، یعنی ہر ہڈی، تمہاری خوراک ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. جب تم اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ گے تو وہ ہڈی گوشت سے بھر جائے گی تمہارے لیے. یہ انعام ہے تمہارا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں. وَكُلُّ بَعْرَةٍ الف لدوابکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے جو چوپائے ہیں، تمہارے جو جانور ہیں، ان کا کھانا کیا ہے؟ تمہارے یعنی ان کے میگنیاں وغیرہ جو ہیں، ان کی خوراک جو ہے وہ ہیں، وہ تم کھاؤ. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانکم. تو اے لوگو ان دونوں سے استنجا نہ کرو. کس سے؟ ہڈی سے اور میگنیوں سے، گوبروں سے، اوپلوں سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے بھائیوں کے کھانے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ اس حدیث سے ثابت ہوا، اور بہت ساری باتیں ثابت ہوئی میرے عزیز، میرے پیاروں، بہت ساری باتیں ثابت ہوئی، کتنے مسائل معلوم ہوئے. لیکن جو بنیادی مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جناتوں کا وجود ہے. دوسری بات، جنات مسلمان بھی ہوتے ہیں. تیسری چیز، جنات کے نبی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے بھی نبی ہیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ